بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک اور دی شائننگ سٹارز کو اس شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ کوئی آئے اور اپنی مغفرت کروائے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ ساعتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور بھرپور انداز میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے نجات کا اعلان لیے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اب تو یہ رخصت ہونے کو ہے۔ اب ہم سے بے اکرامی نہ ہونے پائے۔ پہلے جو غلطیاں ہو چکی، اتنے دن میں بھی اگر ہم سے کوئی لغزشیں ہوئیں، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو اب کوشش کریں کہ باقی ماندہ دنوں میں اللہ کو راضی کر لیں۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن یہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بچوں سے سوالات کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم آئیڈیلز دیں، بچوں کو ہم ان کے ایسے رہنما فراہم کر سکیں کہ جن کو وہ پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کر کے انہیں پتہ چلے کہ آخر آگے زندگی گزارنی کیسے۔ ناظرین، میرے پاس آج بھی کراچی بھر سے مختلف ٹیمیں شرکت یہاں پر کر رہی ہیں۔ وہ کوئز کمپٹیشن کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز انہیں تیار کر کے یہاں پر لاتے ہیں۔ فکر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فوراً سوال نامے تقسیم کر دیں۔ ہمارے کو ہوسٹ ہیں، ہمارے ساتھ روزانہ کا بڑا تعاون ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ایک سوال نامہ چوز کر لیجیے بیٹا، اسے اوپن مت کیجیے گا۔ جو آپ کا دل کرے ایک سوال نامہ آپ اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے کسی کو کوئی سوال دیے، آپ کی لک میں جو کوشچن آئے آپ سے وہ پوچھ جائیں گے۔ اسے رکھ لیجیے اپنے پاس، اوپن مت کیجیے گا، ڈائس پر رکھ لیجیے اوپر۔ اور پہلی ٹیم سے ابو بکر نے ہمیں سوال نامہ لا کر دیا۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے پہلے۔ سیدہ نور العین۔ سیدہ نور العین کون سے اسکول سے ہیں؟ پیراگون اسکولنگ سسٹم۔ آپ بہت زیادہ سانس لے رہی ہیں گھبراہٹ کے ساتھ۔ پیراگون اسکولنگ سسٹم سے آپ آئیں، کہاں ہیں بیٹا یہ؟ منگو پیر روڈ کراچی۔ منگو پیر روڈ کراچی۔ آپ کا نام بتا دیجیے بیٹا۔ الشبہ واجد۔ الشبہ واجد کون سے اسکول سے؟ پیراگون سے۔ آپ بیٹا آپ اپنا نام جلدی سے بتا دیجیے۔ اشرف۔ عائشہ۔ اشرف۔ اسکول کا نام؟ الحمد گرامر اسکول، الحمد گرامر اسکول کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ اعجاز احمد۔ آپ کا نام بتا دیجیے بیٹا۔ مریم شریف۔ جی بیٹا۔ مریم شریف۔ مریم شریف، ماشاء اللہ۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ عائشہ خان۔ کون سا اسکول ہے؟ دا پیراڈائز اسکول سسٹم، کہاں ہے؟ گلشن اقبال میٹروول۔ مائک کے قریب ہو کر آپ اپنا نام بتا دیجیے بیٹا۔ کومل رحمت۔ جی کومل رحمت۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ کومل رحمت۔ کومل احمد۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ امامہ۔ امامہ کون سے اسکول سے؟ ایجوکیٹ سیکنڈری اسکول، ہاتھ مت لگائیے۔ اسکول کون سا؟ ایجوکیٹ سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ لانڈی مظفرآباد۔ لانڈھی مظفرآباد۔ مظفرآباد سے تشریف لائیں۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ مائک قریب کریں، مائک قریب کریں اپنے۔ نبیہہ۔ نبیہہ، زبردست ہو گیا۔ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بڑا فاسٹ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی ٹیم کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے اسکول کا نام ہے پیراگون۔ پیراگون اسکول۔ جی بیٹا، اور آپ لوگ ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ گھبراہٹ پریشانی تو کوئی نہیں ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہے؟ کیوں پہلی ٹیم ہے تو ہم تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں۔ آڈینس کو دیکھیں ایک بار، آڈینس کو دیکھیے، یہاں ججز کو دیکھیے، مہمانوں کو دیکھیے، اور مجھے سارے پروگرام میں دیکھتے رہیں گے۔ ایزی ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات۔ بیٹا نبی اکرم، آج کا ہمارا جو ٹوٹل پروگرام ہوگا وہ مخصوص ہے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہم آپ سے سوالات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے مین آئیڈیل آپ علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام ہی سرچشمہ ہے جو آگے پھر یہ شاخیں پھوٹیں اور ہم تک یہ دین پہنچا۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے کچھ ہمیں معلومات، ہمیں تو بہت ہونی چاہیے، تو آج ہم کچھ یہاں شیئر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 امتیازی خصوصیات بتا دیں۔ خصوصیات بے تحاشا ہیں، 4 امتیازی خصوصیات بتا دیجیے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ان میں سے مشہور یہ ہیں: آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت تمام جہانوں اور زمانوں کے لیے ہے، آپ کی شریعت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ کا موضوع نبوتینی تا قیامت رہے گا۔ قرآن یا زبردست ہو گیا جی، شاندار شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا بیٹا کہ آپ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام ختم نبوت کا عنوان آپ کہتے ہیں نا، ختم نبوت، تو وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی بھی کسی طرح کا بھی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خاتم النبیین ہے، یہ امتیازی خصوصیت ہے، یہ اور کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر نبوت سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے،
ہر نبی کی نبوت اپنے وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، ان کی نبوت کا وہ ختم ہو جاتا تھا اور پھر دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ شروع ہو جاتا. آپ علیہ السلام سارے زمانوں اور سارے جہانوں کے نبی ہیں، یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کے کوئی یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. آپ اسلام کی شریعت تا قیامت جو ہے یہی نافذ رہے گی. پہلے دوسرے نبی آتے تھے، ان کی اپنی شریعت ہوتی تھی، پھر جیسے ہی دوسرے نبی آتے تھے تو وہ شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، نئے نبی کی شریعت نافذ ہوتی تھی. لیکن آپ علیہ السلام کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے یہ شریعت بھی قیامت تک قائم و دائم رہے گی اور یہی شریعت رہے گی. یہ خصوصیت بھی امتیازی صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے اور کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے. کم بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں، ان میں سے آپ علیہ السلام نبی اعلیٰ. اور چوتھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا معجزہ نبوت، معجزہ نبوت یعنی کہ قرآن. معجزہ نبوت کیا ہے آپ علیہ السلام کا؟ قرآن ہے. یہ بھی تا قیامت رہے گا اور یہ ہمارے تک لانے والے، پہنچانے والے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت زندہ و جاوید رہیں گے. یہ نبی علیہ السلام کے معجزے ہیں، یہ خصوصیات ہیں کچھ. زبردست بیٹا، پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جب آپ کی عمر 6 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینے میں 1 مہینہ رکنے کے بعد اپنے مائکے سے واپسی آ رہی تھی تو مقام ابوا پر ان کا انتقال ہوا اور وہ وہیں مدفن ہوئے. درست جواب ہے، زبردست جی، بہت اعلیٰ، شاندار، بہترین، بہت زبردست. آپ نے تفصیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی، آپ اسلام کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی یہ کتنا بڑا صدمہ اور دکھ تھا میرے نبی کے لیے کہ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ اسلام پھر ہمیشہ بہت یاد کیا کرتے تھے ساری زندگی، اور پھر یہ ایک ارمان کیا آپ علیہ السلام نے کہ کاش میری والدہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے فرض ادا کر رہا ہوتا، میں نماز پر کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا. یہ نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا. اور پھر جنہوں نے نبی علیہ السلام کو پالا، سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی بڑی تکریم کی. وہ آتی تھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دیتے. نبی علیہ السلام کی چادر، کملی والے کی چادر، کیا شان، اپنی ماں کی عزت احترام. آپ علیہ السلام اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور اپنی والدہ کو، یعنی جو رضائی والدہ تھی سعدیہ حلیمہ، ان کو وہاں بٹھایا کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو یہاں تربیت ملتی کہ ہم اپنی والدہ کا، ماؤں کا، اپنی امیوں کا کس طرح خیال رکھیں گے. سارے اپنی امی کی ساری باتیں مانیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو یہ ڈن کنفرم بتا دوں کہ بہت پڑھتے رہیں آپ، بہت محنتیں کرتے رہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جس کے امی ابو ان سے راضی ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، ویسے ہی سب کچھ دیتے ہیں. تو آپ کو میں نے آج کی بتا دی، آپ نے اپنے امی ابو کی ساری باتیں ماننی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا، دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں، صاحبزادیوں کے نام بتائیں جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بیٹی جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار شاندار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی. اس حوالے سے یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کے سسر ہوئے، نبی علیہ السلام کے سسر ہوئے. اور سسر کو بھی ہماری شریعت نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کی سیرت کہ سسر کو بھی پھر والد کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کے غلام بھی تھے، نبی علیہ السلام کے فدائی اور شیدائی بھی تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کی نے انہی کی صاحبزادیوں سے نکاح بھی کیا. یہ شرف ہے ان حضرات کو، اللہ نے جو درجے دینے تھے ان میں سے ایک درجہ یہ تھا کہ ان کی بیٹیوں سے نبی مکرم کا نکاح ہوا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے، طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کی دعوت اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا اور آپ کے پیچھے بدماش لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ زخمی ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. درست جواب ہے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. طائف آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں تکلیفیں دی تھی. میرے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائیں یہ دین پھیلانے کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے. میرے آپ تک یہ دین پہنچا، ہمیں اللہ نے جہنم سے بچا کر، اللہ کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے نبی علیہ السلام کی بڑی محنت، بڑی قربانیاں رہیں. ہم نے اپنے نبی کی ان محنتوں کو، قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، اپنے نبی سے وفا کرنی ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرنی. اور وہ وفا کیا ہے؟ وہ وفا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، نبی السلام کی زندگی کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے میرا بچہ، یہ ہو گیا آپ کا 5واں سوال. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یار کلیپنگ کر کے حوصلہ افزائی تو کر دیجیے. آپ لوگ تو بالکل شخدر بیٹھے ہیں.
بالکل حیران بیٹھے یہ پروگرام میں زیادہ گم ہے یا پھر کیا مسئلہ ہے؟ زور سے ذرا کلیپنگ کریں، کتنا زبردست جواب دیا. 7 آسمانوں پر نبی علیہ السلام کی 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. اور یہ آپ جواب پر شاید اتنے حیران ہوگا کہ کتنا شاندار انداز سے انہوں نے جواب دیا کہ 7 آسمان پر آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 7 آسمان پر 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. زبردست جواب بیٹا آپ کا. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. پیراگون اسکول سے آپ تشریف لائے ہیں. تو آپ کے ریپڈ فائر کے لیے سر فیاض سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سٹاپ واچ بالکل ریڈی رکھیں اور 15 سیکنڈ سر بہت زیادہ خیال کیجیے گا. یہ بچے بڑی محنت کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ بیل بجائیں گے سر، میں سٹارٹ کر دوں گا. آپ علیہ السلام کو کون سے پھل پسند تھے؟ तरबूजा ककड़ी तर खजूर درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا اور پھپھیاں 9 تھیں؟ चाचा 6 पुपियाँ درست. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ चाचा درست. ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس راہب سے ملاقات ہوئی؟ नसूरा रहब درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتائیے. कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम درست جواب ہے جی. اگر بیل کے بعد میرا سوال مکمل ہو جائے گا. 5 جوابات. شاندار تیاری، کلیپنگ ہونی چاہیے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. زبردست ہو گیا. اچھا یہ اگر میری بیل ہونے سے پہلے میرا سوال مکمل ہو گیا تو بچے جواب دے سکتے ہیں. اگر بیل کے دوران میرے سوال کے دوران بیل ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ جواب نہیں لیں گے، یا میرے سوال سے پہلے بیل ہو جاتی ہے یا درمیان میں جاتی ہے تو میں وہیں رک جاؤں گا. لیکن سب کے لیے یہ آپشن موجود ہے. اگر بیل ہو گئی ہے لیکن میرا سوال ہو چکا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، ہم آپ سے جواب لیں گے. 5 جوابات. زبردست. 50 پوائنٹس آپ کے پہلے راؤنڈ میں تھے اور 25 پوائنٹس آپ کے دوسرے راؤنڈ میں ہوئے. 75 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم لیڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر جی.